آڈیٹر کی رپورٹ ہے، اور آڈیٹر کی رپورٹ خود سے نہیں ہوتی بنائی ہوئی، وہ اس آڈٹ یا اس چیکنگ کے اوپر ہوتی ہے جو اس نے کی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھ رہے ہیں کہ نفس غالب ہے، شیطان نفس پہ غالب ہے، نفس برائی میں شیطان جیسا ہی ہوا ہوا ہے، نفس قلب پہ غالب ہے، یہ دھیان ہی نہیں دے رہا، یہ سن نہیں رہا، اور ابھی ٹائم تھا اس کا اپنے آپ کو بدلنے کا، اور یہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، اور ابھی یہ دنیا، کیونکہ یہ جو ینگ ایج ہے 16 25 35، یہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے، اور یہ 16 25 35 میں جب اس کو سمجھ نہیں آتی تو ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر یہ لوز کر دیتا ہے ابیلٹی اپنے آپ کو چینج کرنے کی۔ ہاں، 40 پہ پہنچ کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب وہ ٹوٹیلٹی میں دیکھتا ہے کہ لائف کیا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر 40 سے 50 کے درمیان میں بھی اس کو اویئرنیس نہیں آ رہی تو دین دیر از نو ہوپ۔ اب یہ بندہ کون ہے؟ یہ خراب پھلوں میں سے، یا وہ جو ریڈ لائٹ والے گاڑی ہیں کہ جن کے پاس سپیڈ بہت زیادہ ہوگی، ان کے پاس بریکس بھی نہیں ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پرکھ دے رہے ہیں، ایک انٹرنل نالج دے رہے ہیں کہ دل کی آنکھ ہوتی ہے، دل کے کان ہوتے ہیں، دل میں اٹینٹیونیس ہوتی ہے، اور یہ صحابہ کو بھی نالج مل رہا اس ٹائم پہ، اور پھر یہ لوگوں کے اوپر انہوں نے ٹیگ لگوا لیا اپنے اوپر نان سیریس اسٹوڈنٹ کا، یہ نان سیریس ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو ان کو دکھا بھی رہے ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے یہ جو قرآن ہے، اس قرآن میں میرے اور آپ کے لیے تمام انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے دل سے، جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ پڑھیے، آپ سے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، پھر انہوں نے ان کو سینے سے لگایا، گلے سے لگایا اور زور سے دبایا، اور پھر دوبارہ فرمایا کہ اقرا، پڑھیے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، پھر انہوں نے دوبارہ سینے سے لگایا اور زور سے دبایا کہ اب پڑھیے، تو آپ پڑھنے لگے۔ اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں جب اس کو سوچتا ہوں اور میں تفاسیر میں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، ابھی خیر اس تک میں پہنچا تو نہیں اپنی اسٹڈی میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی محبت اور معرفت عطا کرے، اور ہر وہ علم عطا کرے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرے انشاءاللہ، اور ہر شر اور برائی سے دور کر دے۔ اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے تو، قلب تو ان کا پاک تھا، اور اخلاق ماشاءاللہ اعلیٰ تھے، اور وہ بیٹھ کے غور و فکر بھی اللہ کی ذات میں بہت کرتے تھے اور اللہ کے بہت قریب بھی تھے، لیکن ابھی کچھ یہاں معاملہ آیا فزیکل اپ گریڈنگ کا۔ فزیکل، دل اللہ کی طرف لگا ہوا تھا، اللہ سے محبت بہت تھی تو یہ سب رحمت اور فضل اور کرم اللہ نے کیا۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ قرآن کو لے کے آئے، اب قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک ساتھی ہے آپ کے قلب کا، جو آپ دل کی آنکھ سے جب دیکھیں گے اس کو تو آپ اس کو اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں، پھر آپ کی روح کے اوپر اس کی روح جب ظاہر ہوگی تو آپ کو عیاں ہو جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں بیان کرنے کی اپنے ایک دماغ میں بنائے ہوئے خاکے کے ساتھ، کہ جب پہلی دفعہ ان کو سینے سے لگایا تو کنجیشن ان کی کھلی، مطلب کچھ نفس کی قید سے دل آزاد ہو گیا۔ میں اس کو مثال دے رہا ہوں، یہ میری اپنی سوچ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس میں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سینے سے لگایا تو اب دل کو حیات ملی، اور مطلب وہ دل کی کو ایبلٹی مل گئی دیکھنے سننے کی، اور پھر جب تیسری دفعہ سینے سے لگایا تو قرآن کی روح آپ کے قلب کے اوپر بالکل عیاں ہو گئی، آپ کی قلب کے اندر روح ہے اس کے اوپر عیاں ہو گئی۔ مطلب اب اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے کم تھے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پروسیس سے گزرے، پہلے وہ ماں کے پیٹ میں تھے، پھر بچپن گزارا، پھر جوانی گزاری، پھر نبوت تک پہنچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں جس وقت وہی آئی تو وہ گھبراتے ہوئے گھر آ گئے، اور پھر بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب واقعہ ہوا کہ دائی حلیمہ کے ساتھ تھے، اور جب درخت کے بچے گھبرائے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے محمد کو پکڑا اور وہ ان کا سینہ کھولا ہوا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو گھبرائے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ ایک کوئی انسان تھا، اس کے بڑے بڑے پر تھے، اور وہ میرا سینہ کھول کے صاف کیا کچھ اور واپس چیز اندر ڈال دی، اور پھر جب مطلب وہ ابھی وہ گھبرائے ہوئے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اکثر خوابوں میں اور حقیقت میں آن ویریس اوکیشنز مجھے جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی، اور وہ، لیکن یہ پہلے کی باتیں تھی۔
پھر جب وہی ہوئی تو آپ کی کیفیت کچھ اور تھی. اب ایسے لگتا ہے کہ وہ سب چیزیں جو پہلے من کے اندر ایک ڈفرنٹ ڈائمینشن میں تھیں، قلب پہ تھیں یا روح پہ تھیں، اب وہ فزیکلی برین کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی تھیں. تو یہ جو باڈی کی کپ کپی اور پریشانی تھی، یہ اس لیے تھی کہ وہ باڈی اس وقت اس لیول پہ آ رہی تھی. مطلب باڈی کی ساخ وہ ہو گئی جو جنتی کی جنت میں جانے سے پہلے ہوگی. باڈی کی ساخت وہ ہوگی کہ سدرت المنتہا سے آگے جا سکتی ہے. تو وہ اپ گریڈیشن تھی ان کی باڈی کی، ان کے قلب کی. وہ پورا نور باہر آ رہا تھا اس روح، اس قلب سے جو جبرائیل علیہ السلام نے ان لاک کیا، ان کی روح سے جو قلب پہ آیا، پھر قلب سے وہ باڈی پہ آیا. اب اس کو مطلب دونوں تینوں طریقوں سے جب آپ سمجھیں گے تو سیمس لائک کہ انسان کے اندر جو اس کے رب کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ازلی ہے، لیکن وہ تعلق روح کی فارم پہ اس پہ آیا ہوتا ہے، پھر روح قلب پہ آیا ہوتی ہے، پھر قلب دماغ پہ آیا ہوتا ہے، تو دماغ کو عقل ملتی ہے. یا ریورس. اب میرے آپ کے کیس میں کیا ہوگا؟ میرے آپ کے کیس میں ہم وہ انیشل پارٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ بھول جاتے ہیں. کہ میرے آپ کے کیس میں ہم نے بھی پہلے اخلاق کی اصلاح کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، یکسوئی کے ساتھ فوکس کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، تصور بنانا ہے. پھر کرتے کرتے کیا ہوگا کہ میرا پہلے اوپر سے نفس پاک ہوگا، پھر میرا دل مطلب زندہ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ دل کے اندر کے علوم مجھے ملیں گے، اور پھر میں اس محبت جو کہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پالوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا؟ اللہ کی ذات. علم تو مقصد نہیں تھا ان کا، لیکن لوگوں کی ہدایت کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی اللہ نے ان کو عطا کی، اور اپنی ذات لامحدود عطا کی، کلی طور پہ عطا کی. وہ محبوب الہی ہیں. تو اگر ہم ان کی امت ہیں اور ہم بھی محبوب الہی کی امت ہیں، تو ہمیں بھی کلی طور پر اللہ کی ذات چاہیے. یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے. اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی معرفت لینی ہے، اللہ کے نبی کی معرفت لینی ہے، اللہ کی معرفت لینی ہے، تاکہ میرا دل بھی ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور میں بھی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو جاؤں. تو میرے آپ کے لیے اب تزکیہ کا پروسیس ڈفرنٹ ہوگا. میرے آپ کے لیے جبرائیل علیہ السلام آ کے سینہ چاک نہیں کریں گے. اور یہ باطنی طور پہ ابھی بھی ہوتا ہوگا. میرے آپ کے لیے فزیکلی کچھ نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی ٹریول کروانا تھا. میرے آپ کے لیے سب کچھ باطنی طور پہ ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا؟ یہ میرے بہت سے جو دوست ہیں، پیر بھائی ہیں، اور بہت سے اور جو مطلب میرے شیخ آف کورس، وہ بہت سی باتیں میرے سے شیئر کرتے ہیں الحمدللہ. اور بہت سے اور لوگ جو اس رستے کے راہی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز جب وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے ان کا دل زندہ ہو گیا. پھر ان کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ان کو نور عطا ہو رہا ہے. اور در حقیقت ہر وقت پچھلے ہمارے ایک دوست تھے، وہ ان کی طرف سے سوال تھا کہ میرے ساتھ ایسے کیوں نہیں ہوتا. در حقیقت اس کا باڈی کے اوپر اس کی پرکھ یہ ہے کہ آپ کو فکر ہے، آپ کا دھیان لگا ہوا ہے، آپ اٹرنلی جاگے ہوئے ہیں. یہ تمام باتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں، ایویڈنٹ ہیں کہ اندر سسٹم آن ہو گیا. لیکن میں اور آپ اپنی سوچیں، اپنا نفس، اپنی سوسائٹی، ان سب کو اپس سے پش ڈالنے کے لیے ہمارا زور لگ رہا ہے. ہم گھر کی صفائی میں لگے ہوئے ہیں. لیکن انٹرنل اویئرنیس ہونا، ہر وقت یہ احساس ہونا کہ میں اس کا بندہ ہوں، مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے، مجھ سے بد اخلاقی نہ ہو جائے، یہ گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ یس دا پروسیس از آن، یو آر دیئر. آنکھیں بند کر کے اگر ذکر کر کے مزہ آ رہا ہے، اور آنکھیں کھول کے ہم ذکر کیسے کریں گے؟ تو آنکھیں کھول کے ذکر یہ ہے کہ کانوں میں آواز آئے آپ کے، آپ بے شک کام کر رہے ہوں، اندر اللہ اللہ چل رہا ہو، جیسے کبھی اکثر دماغ میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، سوچیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو انٹرنل اویئرنیس ہے، اٹس این انڈیکیشن کہ دا پروسیس از آن. اینڈ استقامت سے چلتے رہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ استقامت سے چلتے رہو. تو میرے اور آپ کے لیے اس پروسیس تک پہنچنا، اور پھر واقعتاً اس کو دل کی آنکھ سے دیکھنا، اللہ جس وقت چاہیں گے اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے. لیکن پریکٹیکلٹی میں اویئرنیس کا ہونا، اٹینٹیونیس کا ہونا، اس بات کا احساس ہونا کہ میں اس کا بندہ ہوں، مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، اپنا محاسبہ لینا، اس کے بعد ذمہ داری سے اپنے ٹائم پر اللہ کو یاد کرنا، دیر سویر ہو جائے تو معافی مانگنا، حقوق العباد پورے کرنا. یہ وہ پریکٹیکل چیزیں تھیں جو کہ دیکھی جائیں گی. اور اگر وہ آپ کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے ہم اس ٹریک پہ چل رہے ہیں الحمدللہ. تو اب دوبارہ سے اس بات کو اس کو واپس اس پوائنٹ پہ لے کے آتے ہیں کہ جیسے انسان پہلے کمزور تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پہلے کمزور تھے، پھر تمہیں قوت ملی، اور پھر تم دوبارہ کمزور ہو گئے. تو لٹرلی میننگ تو یہ ہوا کہ پہلے آپ بچے تھے، پھر آپ جوان ہیں، پھر آپ بوڑھے ہو گئے. لیکن اس میں زوحف کا ایک اور میننگ بھی نکلتا ہے، وہ ہے پاور آف انڈرسٹینڈنگ. کہ پہلے آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، جوانی میں آپ کے پاس قوت تھی،
بچپن میں آپ کے پاس ایبلٹی نہیں تھی چیزوں کو بدلنے کی، جوانی میں آپ کے پاس ایبلٹی تھی چیزوں کو بدلنے کی کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں، لیکن جب آپ اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہے جو مایوس کن، جو اسٹوڈنٹ اب مطلب جو اسٹوڈنٹ اب ٹیچر کی بات نہیں مانتے، انہوں نے فیل ہی ہو جانا، تو جب پرنسپل یا استاد اس کو فیل کی ڈگری دیتا ہے تو وہ ڈگری ابھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ پچھلے سال انہوں نے بات نہیں سنی، لیکن اگر وہ ابھی توبہ کر کے اگلے سال پڑھ لیں تو وہ دوبارہ سے واپس آ سکتے ہیں، وہ کلاس کو رپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آئے گا کہ میں یا رسول اللہ میں آپ کو یہ مثالیں دے رہا ہوں، اور میں نے ان کے دلوں پہ مور لگائی۔ وہ مور ایکچولی پہلے مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی آیا اس نے رسی باندھ کے لاک باندھ کے دل کو بند کر دیا، نہیں، یہ اس بندے نے بے دہانی کی وجہ سے اپنے آپ کو نان سیریس شاگردوں میں شامل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس نے پہلے ہی جو ہے نا، اس کا دھیان میری طرف نہیں ہے، اس کا دھیان آپ کی طرف نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ چونکہ بڑے رحیم ہیں، آپ اس پہ محنت کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بھی دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اس کا دھیان نہیں ہے، یہ اندر سے مردہ ہے، یہ سنتا نہیں، یہ بہرا ہے، اور آپ اس کو اندھے کو نہیں دکھا سکتے، اگر یہ آپ کو اپنا ہاتھ ہی نہیں پکڑاتا تو آپ اس کو کیسے اس اندھیرے سے نکال سکتے ہیں؟ تو در حقیقت انسان کے اندر کی جو آنکھیں ہیں، جو کان ہے، جو زبان ہے، جو اندر کا انسان، اب اندر کا انسان تب زندہ ہوگا جب آپ اس نبوت کے علم یا انبیاء اور اولیاء کے ساتھ جڑیں گے جن کو اللہ نے یہ فن عطا کیا کہ اندر کے انسان کو زندہ کریں، اور اندر کا انسان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، صحبت سے، سننے سے زندہ ہوتا ہے، یاد دہانی سے زندہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں اپنے سوچوں میں رہوں گا تو میرا اندر کا انسان زندہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں اس سے پہلے والی آیات کو رپیٹ کرتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی زیادہ اگلے سے ملتی ہے۔ اور بلا شبہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، وہی فرما بردار ہے۔ مطلب جو جو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرے گا، آپ اسی کو اس اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کے آ پائیں گے۔ اب جب میں اور آپ اس اندھیرے میں سے، باطن کے اندھیرے میں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں توکل اور یقین کر کے تربیت میں جڑ جانا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو جوانی کا ٹائم ہے جس میں آپ بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو، اس کو مجھ سے آپ سے مس نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، پھر اس نے کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، مطلب اب آپ کو میں نے ٹائم دیا دنیا کی زندگی میں کہ اب آپ چیزوں کو بدل سکتے ہو، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو اس کے بعد آپ دوبارہ کمزوری اور بڑھاپے کی طرف چلے جائیں گے، جو کہ آپ کی فزیکل ویکنس کے فارم میں بھی ہے، اور پھر جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے برزخ میں اور حشر کے میدان میں، تو پھر آپ کبھی کچھ چینج نہیں کر سکتے۔ تو کچھ چینج کرنا ہے تو آج چینج کرنا ہے، جب میں اس بہت دور ایک ٹریننگ سینٹر میں ہوں، لیکن جب اس کے بعد دوبارہ آپ چلے گئے تب آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اچھا، آپ ایگزیکٹلی اس سین کو، اب اس ساری پوری ڈفرینٹ، اندر کی آنکھ، اندر کے کان، اندر کے دل، آپ غور نہیں کرتے، آپ سنتے نہیں، آپ دیکھتے نہیں، میری مختلف زبانیں ہیں، مختلف لوگ ہیں، خوشی اور غمی، حالات اور واقعات، بارش سے زندگی، موت، اندھیرا اجالا، کامیابی ناکامی، وہ تمام باتوں کو کرتے کرتے اب یہ تمام معاملہ دیکھیں کدھر آ کے کنیکٹ ہو رہا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے وہ گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی بہ کے رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا، وہ کہیں گے البتہ تحقیق تم تو جیسا کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ بریکٹ میں لکھا میں ہے، دوبارہ اٹھانے کے دن قیامت تک ٹھہرے رہے، چنانچہ یہی اٹھنے کا دن ہے، اور لیکن تم حق نہیں جانتے تھے۔ تو جن لوگوں نے ظلم و زیادتی کی، اس دن ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اچھا، اب اس پورے ایونٹ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کا نام لے کے ازیوم کریں، لیٹ سے میں بھی آپ کے ساتھ ازیوم کر رہا ہوں اس پورے ایونٹ کو، کہ اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ اس طرح کی بری آکورڈ سچویشن میں ہوں، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان۔ بڑی شرمندگی کی بات ہے، آپ جب بچہ کوئی غلطی کر لیتا ہے اور اپنے ماں اور باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جن سے اس کو بڑا پیار ہوتا ہے اور وہ غصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس سے بڑی شرمندگی اس بچے کے لیے نہیں ہوتی کہ یار میرا باپ مجھ سے ناراض ہو گیا، اگر اس کو احساس ہو جائے۔ اور اگر اس بچے کو احساس نہیں ہوتا تو پھر اس کو سزا ملتی ہے، اور پھر ماں باپ اس پہ خوش نہیں ہوتے کبھی۔ اب آپ ازیوم کریں کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ میں نے غلطی کی ہے،
ابھی تو بچوں کو نہیں پتا نا کہ اس نے غلطی نہیں کی، کہ ایک بندہ پہلے نبی اس کے پاس آیا، وہ یا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہے، اب ان کی تعلیمات ہے یا ان اس رستے پہ چلنے والے اولیاء ہیں جن کی صحبت میں آپ اس فیض تک پہنچ سکتے ہیں. یہ اکیلے کی گیم نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہم ہمیشہ ان کو ان کی تعلیمات کو جیسے صحابہ نے ان سے لیا، اسی فارمیٹ پہ ہم لوگ اس چیز کو سیکھ سمجھ سکتے ہیں. اچھا جی، تو اب کیا ہوا کہ جو بندہ انٹرنلی ڈیڈ تھا، اس کو ہوش نہیں آ رہی تھی، وہ سویا ہوا تھا، مست تھا، اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا. پھر ایک دم اس کو اٹھا دیا اور اس کو پتہ لگا باہر تو اس سے لابھ آیا ہوا ہے. جیسے انڈیا کا ایک واقعہ ہے، مجھے میرا دوست بتاتا ہے کہ پانی آنے والا تھا اور گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ یہاں سیلاب آ جائے گا. کچھ لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا گورنمنٹ کی بات پہ. اب ان کو تو پتا تھا پیچھے سے ڈیم میں بند کھول لینا تو پانی آ جا رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا یار 10 سال سے نہیں آیا، ابھی کدھر آ جانا، ڈرامے کرتے ہیں یہ لوگ. وہ آرام سے کھا پی رہے ہیں، انہوں نے کہا آیا بھی تو گھر کی چھت پہ چڑھ جائیں گے. پانی آیا، ڈوب گئے سارے. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا پانی آ جائے گا، بیٹے نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، اور ماں ایک بیوی بھی نہیں مانی. بیٹا پہاڑی پہ چڑھ گیا، ڈوب گیا. اب یہ بندہ جو نان سیریس ہے، جو جس کا دل اٹینٹو نہیں، جو اندر سے حاضر نہیں، یہ دنیا میں بھی سویا ہوا، یہ جاگا ہی نہیں ہے. یہ ٹن ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا انڈر دا انفلوئنس آف ڈرگس، یہ ٹن ہے، مدہوش جسے کہہ لیں آپ. پھر یہ برزخ میں چلا گیا. برزخ میں بھی مطلب اس کو اپنے اعمال کے بعد دکھ تو ہوا، لیکن وہاں بھی یہ فل اویئرنیس کو نہیں پہنچ پایا. ڈاؤٹ میں ہے، کیونکہ یہ ڈاؤٹ میں ہے میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا. اب جب اس کو سوال ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو جو جس کا خواہش کو فالو کرتا ہے، کسی بندے کو فالو کرتا ہے، کسی عورت کو فالو کرتا ہے، تو اس شکل میں شیطان آ کے کھڑا ہو جائے گا. پوچھا جائے گا تیرا رسول کون ہے، جس کی تعلیمات پہ چلتا ہوگا اس شکل میں سامنے شیطان کھڑا ہوا ہوگا، یا وہ تصور اس کے ذہن میں ہوگا. تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. فرشتے کہیں گے کہ تجھے کو بتانے والا نہیں آیا تھا. اب وہ اس کیفیت میں ایک تو مار بھی کھا رہا ہوگا، اور اس کو سمجھ کو نہیں آ رہی ہوگی کہ مجھے مار کیوں پڑی. اب قیامت کے دن جس دن ری بلٹ ہوگا، پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر وہ ری بلٹ ہوگا، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور تمام اس کی اویئرنیس اس کے پاس واپس آئے گی، تو اب اس کو ایک دم یاد آئے گا کہ یار میں تو ہوش میں نہیں تھا. وہ کہے گا کیسے، میں تو ہوش میں ہی نہیں تھا. اور وہ وہاں پہ کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے وہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. ایسے ہی جیسے ایک بندہ بے ہوش ہو گیا، عید آئی، ملک ملک پہ اٹیک ہو گیا، ملک برباد ہو گیا. جب وہ اٹھا تو پتہ لگا کہ سب ختم ہے، تو وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، اور دشمن غالب آ چکا ہے. ابھی جو پیچھے تمہیں سمجھنے کی میں نے ابلٹی دی تھی، تمہیں جو قوت دی تھی سمجھنے کی، وہ تم نے پاس آن کر دی، اور تم بعد میں پھر ویک ہو گئے. اب جب تم میرے پاس پہنچو گے حشر کے میدان میں، تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے، یار ہم کہاں سے ہیں، مجھے لگتا ہے ہم بہت تھوڑا ٹائم وہاں گزار کے آئے ہیں. وہ ساتھ والا کہے گا بیٹا یہ اعمال ہے تمہارے، یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں، ہم لوگ وہاں پہ اتنی دیر رہے. وہ جو ساتھ والا بندہ ہوگا مومن. اب ساتھ والا بندہ تفسیر میں آتا فرشتہ ہوگا، مومن ہوں گے، انبیاء ہوں گے. لیکن میری اوپینین یہ ہے کہ راسخ العلم یا اول العزم، یا اس سے مراد اہل بیت ہیں، اس سے مراد اصحاب ہیں، اس سے مراد وہ اولیاء ہیں جن کی قلوب زندہ تھے، جن کے لطائف زندہ تھے، جس کی روح زندہ تھی، جس کا سری خفی اخفا انا سب زندہ تھا. وہ اس وقت لائف کے اندر جنت جہنم اور اللہ کی ذات تک کو دیکھ رہے تھے. وہ لوگ ایک ایک لمحے کو سوچ کے پلان کر رہے تھے، وہ انتظار میں دن رات گزار رہے تھے کہ کب میرے رب سے میری ملاقات ہوگی. ان کے لیے ہر روز دنیا کا کام ایک فرما برداری تھی، ایک حقوق العباد تھا، ایک وعدہ تھا. وہ سوئے ہوئے نہیں تھے، وہ انتظار کر رہے تھے. اب یہاں پہ ایک اور سٹوری کو آپ ایڈ کریں کہ ہمیں کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک گناہ گار آدمی جب متکبر آدمی جا رہا ہوتا ہے، تو ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج آپ کی موت کا دن ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے گھر واپس جانا ہے، اور مجھے خزانے کی چابی اور دینی ہے، صدقہ کرنا ہے، بچوں کو حصے دینے ہیں. وہ کہتا ہے سوری ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، اور اس کو وہ لے جاتا ہے وہاں سے. پھر ایک نیک آدمی جا رہا ہوتا ہے، تو اسرائیل علیہ السلام آتے، کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام، کہ جی آپ کون، کہ جی میں ملک الموت ہوں. تو کہتا ہے الحمدللہ، شکر ہے جان چھٹی، سیاپا ختم، چلو جی چلیں.
اب وہ کہتا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ جس حالت میں چاہیں اس حالت میں آپ کو آپ کی روح قبض کی جائے. تو وہ کہتا ہے میں نماز ہی پڑھنے جا رہا ہوں، چلو نماز میں وضو کر لوں گا تو تب پھر تم اپنا پروسیس کر لینا. ہم حضوری کی حالت میں ہوں، درجہ احسان میں ہوں، اللہ کرے انشاءاللہ، آفس میں ہوں، گھر میں ہوں، واش روم میں ہوں، بیگم کے ساتھ ہوں، ہسبینڈ کے ساتھ ہوں، بچوں کے ساتھ ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ میں ہسبینڈ ہوں یا وائف ہوں، کچن میں ہوں، آفس میں ہوں، کہیں بھی ہوں، میں وہی رول پلے کر رہا ہوں جو اللہ مجھ سے چاہتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں اٹینٹیونیس، درجہ احسان. اور یہاں تک آپ تب پہنچتے ہیں جب آپ کا دل زندہ ہو. اب اس میں پاک کی ناپاک کی، مسجد، گھر، واش روم، کہیں بھی وہ بندہ ہو، اس کو یہ پتا ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ اس کی مرضی تھی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. وہ جو اٹینٹیونیس ہے، اس اٹینٹیونیس میں جب بیریئرز کھلیں گے، اور آف کورس اللہ کی ذات جس ٹائم پہ انسان کا جو کلوزنگ جو سیکوینس ہے، جسے کہتے ہیں نا ایگزٹ اسٹریٹجی، کلوزنگ پروٹوکول، جب اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں تو تب پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے. اور مرتے دم تک اگر اس کو سکون ہے جسم میں تو وہ کامیاب ہے. ابھی ریسنٹلی ہماری فیملی میں ایک ہماری بڑی اچھی ایک میری امی کی غالباً وہ کزن لگی اور میری وہ خالہ زاد لگی، خالہ لگی. وہ ان کو ڈائلسس کے لیے لے کے گئے، تو وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ بیڈ پہ، تو ایک دم لیٹ گئیں اور بچوں کو کہتی ہیں کہ بھائی تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ. اور بڑا سودنگ چہرہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. اور تھوڑی دیر میں وہ بالکل کہتے ہیں نا دم دے دیا، جان جان نکل گئی ان کی باڈی میں سے. بچے بھی حیران، پہلے آتی تھی پریشان رہتی تھی لیکن ابھی جسم میں سکون. اس کے مقابلے میں بہت سی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو ایک دم خوف اور پریشانی کے اثرات ہوتے ہیں اس کے چہرے پہ. اب یہ انٹائرلی ڈفرینٹ ڈسکشن ہے کہ ایک اچھا آدمی اور ایک برا آدمی جو اپنی وجہ سے اچھا اور برا اللہ نے نہیں کیا، وہ کیسے اس دنیا سے جاتا ہے. تو اب جب یہ ہے انٹرنل اویئرنیس اینڈ اٹینٹیونیس. اب جب ایسا آدمی حشر کے میدان میں پہنچے گا تو وہ باقی لوگ اس سے سوال کریں گے، یار تم اتنے سٹیبل کیسے ہو؟ میں تو یار اتنا کم ٹائم گزار کے آیا ہوں اور مجھے تو موقع بھی نہیں ملا سارے سمجھنے کا، میں تو پریشان ہی رہا ہوں. وہ کہے گا بھائی یہ جو ہماری ڈیل ہوئی تھی نا پہلے اللہ سے، وہ لوہے محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے، ایک کاپی اس کی وہاں پڑی ہوئی تھی، اور تو نے اس دن اللہ سے بات کی تھی، یہ دیکھ، اور یہ ٹائم اتنا یہاں پہ ہم نے گزارا ہے، اور اس میں جوانی کا ٹائم بھی تھا، بڑھاپے کا ٹائم بھی تھا، اور اس میں یہ کام ہم نے کرنے تھے اور وہ آپ نے نہیں کیے. وہ کوئی کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے دوبارہ واپس جانے دے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پہلے بھی آپ کو ایسی اٹینٹیونیس تھی جب آپ میرے پاس تھے، پھر آپ گئے اور بھول گئے. بساؤ مینی ٹائمز قرآن میں آتا ہے کہ اب آپ واپس نہیں جا سکتے، میں دوسری دفعہ آپ کو پھر دوبارہ نہیں بھیج سکتا اس کے لیے. اب یا تو یہاں پہ شفاعت لگے گی، یا اگر آپ کے اندر کوئی تھوڑی سی خیر تھی تو اس کو ہم پرکھ کے آپ کو کوالیفائی کروا دیں گے، لیکن اب آپ واپس نہیں جا سکتے. دعا ہے کہ اللہ میرا حساب آسان لے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال ہو گیا وہ گیا، اس طرف آنا ہی نہیں کہ یا اللہ آپ میرا حساب لیں، رحمت سے مجھے پاس کر دیں. کون ہے جو بتا سکتا ہے کہ میں نے ایسے کیا؟ کیونکہ جب ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان کہے گا کہ یہ میں نے نہیں کیا اور یہ فرشتے نے جھوٹ لکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو اللہ تعالیٰ اس کا منہ بند کر دیں گے اور ہاتھ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے. تو کہے گا یار تمہیں تو بچانے کے لیے میں سب کچھ کر رہا تھا، تمہیں میرے اگینسٹ ہو گئے. تو یہ جو انسان کی جو چلاکی ہے، جسے کہتے ہیں نا چلاکی، مکاری، وہ ادھر بھی اس مکاری اور چلاکی سے کام لے رہا ہوگا. اب امیجن کرے تو جو دنیا سے لے کے جانا ہے ادھر اسی کے ساتھ آپ نے بہیو کرنا ہے، لیکن برزخ میں اور دنیا میں وہ ایک بے ہوشی کی کیفیت میں تھا، وہ اس کو اندر کی حیات نہیں عطا ہوئی. تو وہ کہے گا کہ میں نے تو وہاں پہ کچھ ٹائم نہیں گزارا. لیکن مومن وہاں پہ کہے گا، جن کے ساتھ وہ ہوگا، جن کو وہ غلط کہتا تھا، وہ کہے گا بھائی یہ ٹائم تھا، اس ٹائم پہ ایسے ایسے ہم نے کیا کرنا تھا، یہ ہم وعدہ پہلے کر کے آئے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ وعدہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا، وہ تمہیں یاد ہوگا. اور پھر اس ٹائم پہ تم نے کہا تھا میں جا کے یہ کروں گا، لیکن تم ادھر اتنے مصروف رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں. آج میں اور آپ کسی سے جب بات کرتے ہیں نا، آ جاؤ یار بات سن لو، بات کر لو، ذکر کر لو، نماز پڑھ لو، چلو ٹھیک ہے. آفس کے اندر آپ مصروف ہیں، کچن میں بچوں کے لیے آپ کچھ کر رہے تھے، آپ نے نماز تھوڑی سی اوپر نیچے کر دی، لیکن بعد میں آپ نے نماز پڑھی رات میں پوری نماز، دیکھا کہ مطلب کوئی غلطی ہوگی تو معافی مانگی، پھر ذکر کیا. لیکن اب جس سے بھی بات کریں وہ کہتا ہے جی میں مصروف ہوں، آج کل چھٹیاں ہو گئی ہیں، بچوں کو سوئمنگ میں لے کے جا رہا ہوں. پھر کسی سے اور سے بات کرو، یار وہ آفس کی پارٹی آ گئی، کسی اور سے بات کرو. ٹھیک ہے جی، وہ میری بھی مطلب ہماری بھی مصروفیت ہو جاتی ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ چلیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ملیں گے، لیکن
ایسے لگتا ہے کہ امپورٹنس نہیں اس کام کی، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ویلیو نہیں. اگر اس ساری صورتحال میں ابھی پتہ لگ جائے کہ 70% یا 90% کی جگہ پہ آف لگ گیا ہے، یا کل بچے نے اسکول جانا ہے اور اس کے پاس یہ کاپی پینسل نہیں، یا اگر آپ کل صبح اٹھ کے سائٹ پہ نہیں گئے یا آپ جاب پہ نہیں گئے تو آپ کی نوکری چلی جائے گی، یا کل اگر آپ نے دوائی نہیں کھائی تو آپ نے مر جانا ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے اگر ورزش نہ کی تو آپ کا کولیسٹرول بڑھ جانا. دیکھیے انسان کا بیہیویئر. لیکن اتنی لاپرواہی، ریزن کیا ہے؟ اس صحبت میں ہی نہیں ہے ہم جہاں سے یہ واضح ہونا تھا کہ میری لائف کا مقصد کیا ہے. اب حشر کے میدان میں خدا نخواستہ بندہ کھڑا ہو، اللہ نہ کرے ہم میں سے پورے عالم انسان اور جنوں میں سے کوئی بندہ اس کیفیت تک پہنچے کہ اپنے مالک کے سامنے فائنلی کھڑا ہے، اس ذات کے سامنے کھڑا ہے جس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جنت بھول جائے گی اس کے آگے، سب مست ہو جائیں گے، اور اب اس کے سامنے وہ پریزنٹیبل ہی نہیں. کتنا بڑا لاس ہے اس بندے کے لیے کہ جس دن وہ اللہ تعالیٰ کو پہلی دفعہ دیکھیں گے حشر کے میدان میں، اس دن وہ اللہ کو دیکھ بھی نہ پائے اور سجدہ بھی نہ کر پائے. پھر جنت میں دیدار کچھ الگ ہوگا، اور پھر سلام قول من رب الرحیم، اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. جنت الفردوس میں ایک میدان ہے، اس کا نام مجھے ذہن سے نکل گیا، وہاں پہ سینٹر میں اللہ کی ذات عیاں ہوگی، ارد گرد لوگ سرکولر فارم میں کیسے بھی لوگ بیٹھیں گے، انبیاء اولیاء اپنے اپنے گریڈس کے مطابق. پھر دور پہاڑیوں پہ بھی بیٹھے ہوں گے، وہاں سالہ سال اربوں، وہاں تو ٹائم ہے ہی نہیں ایکچولی. تو اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی ذات کا مشاہدہ ہوگا، اور یہ وہ تحفہ تھا جو اللہ ہمیں دینا چاہ رہا تھا. لیکن آپ نے اس کے پری کوالیفیکیشن راؤنڈ میں ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیا. اب وہ کہے گا میں دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں، کاش میں ایسے کرتا، اور اپنے ہاتھ اپنے منہ سے چبائے گا اور پورا ہاتھ ہی چبا جائے گا. وہاں کی بلٹ الگ ہوگی، سر سے پاؤں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. بڑی عجیب طرح کی صورتحال ہیں جو کہ اس دنیا سے میچ نہیں کرتی. وہ ڈفرینٹ ڈائمینشن ہوگی. سیمس لائک انڈیویجولی انسان ایک پورے زوم میں ہوگا، کبھی اپنے آپ کو پانی میں ڈوبا ہوا دیکھے گا، کبھی پیاس میں ہوگا، کبھی پریشانی میں ہوگا، کبھی اندھیرے میں ہوگا، کبھی دھوئیں میں ہوگا. وہ ایک عجیب سی ایک کیفیت میں ہوگا، جیسے آپ کمپیوٹر مووی میں کسی کو مووی میں زیوم کریں کہ ایک بندہ مختلف فیزز میں سے اکیلا ہی گزر رہا ہے اور پھر دوسروں سے ریلیٹڈ بھی ہے. جیسے جنت کے متعلق آتا ہے کہ جس کو بھی دیکھیں گے آپ کے سامنے لگے گی، لیکن آپ کے پاس اتنی اتنی بڑے گھر ہوں گے کہ اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہوگی کہ اس میں نہیں آ سکتا، لیکن جب کسی سے بات کریں گے تو آپ اس کے سامنے ہی ہوں گے. اب یہ ڈائمینشنز ابھی دنیا کے سامنے نہیں آئیں گی، وہاں پہ یہ باتیں میری عقل کو سمجھ آئیں گی. عقل میں فزکس کیمسٹری میتھس میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی ابھی. ہاں اگر آپ یقین کر، کبھی تبھی کیوں کیا کہا گیا کہ یقین کرو؟ جب تم یقین کر کے مان لیتے ہو تو پھر اللہ روحانی طور پہ وہ آبزرویشن آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ کو جما دیتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ وہ باتیں آپ کی عقل ابھی سمجھ نہیں سکتی. تو آپ کو یقین ہی کا سہارا لے کے توکل کر کے جب تک دل کی زندگی اور آپ اپنی اس روح کی حیات تک نہیں اس کو ریوائیو نہیں کر لیتے، تب تک آپ کو چلنا پڑے گا. پھر جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو گہرائی، ٹھہراؤ، حکمت مل جاتی ہے، آپ کے عمل بدل جاتے ہیں، آپ کے اخلاق بدل جاتے ہیں. تو اب میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں. آئی ہوپ کہ تھوڑی سی اس کی منظر کشی ہوئی ہوگی. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے. وہ یوم تقوم الساعۃ یقسم یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے. اللہ دی قسم مینوں نہیں سی پتا، مینوں نہیں سی پتا، خدا دا واسطہ جے مینوں معاف کر دو، میں نے نہیں، جج صاحب میں نے یہ کام نہیں کیا، میں قسم کھاتا ہوں میں نے یہ کام نہیں کیا. وہ کیا بس نہیں، وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں بہ کے رہے. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا، وقال الذین اوتوا العلم، یہ علم آج مجھے اور آپ کو اللہ عطا کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ کر لیں. البتہ تحقیق تم، جیسا کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے، دوبارہ اٹھانے کے دن تک ٹھہرے رہے، تم وہاں رہے. اب لبس تم فی الکتاب، کتابی، اب مطلب کچھ نہ کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ پیچھے ہوا ہے جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے. اور علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے وہ ایگریمنٹ یاد ہے. اللہ کے نیک بندوں کو اللہ اسپرچولی اس ریمیمبرنس تک لے جاتے ہیں جب ان کا دل، روح زندہ ہو جاتا ہے. یہ تمام نالج آپ کی روح کے اندر اویلیبل ہے. کہیں نہ کہیں کچھ ایگریمنٹس تھے، اور یہ قرآن ہمیں بار بار یہ باتیں بتا رہا ہے تاکہ آپ اس کو جب بیٹھ کے تصور، آنکھیں بند کر کے بیٹھیں، اللہ کا اسم لکھیں، اور پھر آپ اس ذہن سے آپ اللہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں، تمام چیزیں ریوائیو ہو جائیں گی انشاءاللہ باذن اللہ. آپ کے پاس اور میرے پاس وہ رستہ ہے، دھیان کا رستہ، یاد کا رستہ، اس کے اسم کا رستہ.
یہ بار بار لکھا ہوا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب میری عقل اس میں سے پروسیس کرے گی. اب اس میں سے بہت سے لفظوں کا تو مطلب عربی میں پتہ ہی نہیں کہ عرب کیسے استعمال کرتے ہیں. ہم تو ترجمے کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں نا. لیکن جب عربی جو اس باتوں کی گہرائی سمجھتا ہے، جب ان لفظوں سے گزرتا ہے تو وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں پہنچ جاتا ہے، منظر کشی ہو جاتی ہے اس کے ذہن میں. دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، اور لیکن تم تو اسے حق نہیں جانتے تھے. تو جن لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی اس دن ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی. سوری کر دیں جی، غلطی ہو گئی جی، معاف ہو گیا جی، مجھے کچھ نہ کہیں. اپنے بچوں سے لاپرواہ، بیگم سے لاپرواہ، ہسبینڈ سے لاپرواہ، ماں باپ سے لاپرواہ، جو آج مارا، جو برباد ہوا ہے صبح سے شام تک اولاد کے لیے، وہ اس دن اولاد سے لاپرواہ. اور نہ ان سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا. اب یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو، ادھر کرنا تھا جب. اب اوپر کی پچھلی آیات کو جوڑیں کہ پہلے اس ذات نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر تمہیں قوت دی، اور پھر تمہیں دوبارہ کمزور کر دیا. ناؤ پہلے تم انڈرسٹینڈنگ میں ویک تھے، اب تمہیں بہت کلیئر انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے دنیا میں آ کے. اس کے بعد تم دوبارہ سے ویک ہو جاؤ گے دوبارہ سے. پھر اگر تم نہیں سمجھے تو نہیں سمجھ پاؤ گے، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے دوبارہ دنیا میں ہی آنا پڑے گا. اور بلا شبہ ہم نے آگے بڑھتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی. ایسے لگتا ہے کہ کوئی جیسے امی نہیں بیٹھ کے سمجھاتی ہے، ابو نہیں بیٹھ کے سمجھاتے، بیٹھ کے کچھ سمجھا رہا ہے، ایسے کر لو ایسے کر لو. تم دل کے اندھے ہو، تم دل کے بہرے ہو، تم گونگے ہو، تمہارا دھیان نہیں ہے، تم سنتے دیکھتے بولتے نہیں ہو. حالانکہ وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، اور ہم بھی کھاتے پیتے ہیں بھائی. اور اگر آپ ان کے پاس، اب اللہ کے تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا، جس نے بالکل کہا جی میں مندہ ہی تھا گل تھی جھوٹ ہو، اس نے آنکھیں بند کر لیں، وہ ضرور کہیں گے کہ تم نرے جھوٹے ہو. اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مور لگا دیتے ہیں. اب یہاں پہ آ کے مہر کا مطلب جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا، اللہ نے مور لگا دی، اللہ نے مور لگا دی، اللہ نے مور لگا دی. اللہ نے کتنے مور لائی؟ میں نے خود ہی لوائی اپنے اوپر. کہنا تھا نا، وہ کہتے ہیں نا تینوں بڑا ہی شوق سے جو سواد لالا پھر ہوں. مطلب آپ کھائی جا رہے تھے اور جلی بھی روٹی کھا رہے تھے تو پیٹ آپ کا ہی درد ہونا ہے، میرا ہی درد ہونا ہے. اللہ نے مور لگا دی. مور نہیں لگائی، سیم سلائی. جب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ جیسے آپ چھانٹی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اچھے پھل ہیں، یہ درمیانے ہیں، اور یہ داغ والے ہیں، اور یہ خراب پھل ہیں. خراب پھل آپ کھاد میں ڈال دیتے ہیں. یہ وہ خراب دل ہیں جن کے اوپر آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو غیب میں ہی پتا تھا، اللہ نہ کرے کہ اس دن ہم سے غلط فیصلہ ہوا ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے اس دن کے غلط فیصلوں کو بھی اپنے حبیب اور اپنی رحمت اور اپنے پیاروں کی نسبت سے، ہم ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب جتنے بھی موجود ہیں، آنے والے چلے گئے ہیں، سب کے من کو بدل دے اور اپنی رحمت سے سب کو اپنے اپنے خاص قرب اور رحمت میں شامل کرے. کیونکہ نوٹ کریں نا کبھی آپ کہ اگر آپ کچھ سوچ رہے ہوں اور مطلب ایک کمٹمنٹ تھی، کسی کو پیسے دینے تھے، اس ٹائم پہ پیسے نہیں دے پائے، اولاد کی ضروریات پوری کرنی تھی وہ نہیں کر پائے، اسکول میں فیل ہو گئے، آفس میں ڈی گریڈ ہو گئے، گھر میں سسرال میں انسان مایوسی کی گہرائی میں چلا جاتا ہے. ایسی طرح کی کوئی مایوسی ہو اور اب وہ پریزنٹیبل نہیں ہے وہ اللہ کے سامنے، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ اس نے مانا ہے. تو نتیجہ دن کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہے ہیں کہ انسان گھاٹے میں، تو میں اور آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ کے بیٹھے ہوئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان، عمل صالح، حق بات کرنا، اس پہ صبر کرنا اور چلتے رہنا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے. علی قلوب الذین لا یعلمون. میری آنکھیں کھلی ہیں، میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، میں بول پا رہا ہوں، میں کھاتا پیتا ہوں، لیکن انٹرنلی میں ڈیڈ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو مجھ سے زندگی نہیں چاہیے. سو میں اب ان کو زندگی عطا نہیں کر سکتا. اور یہ پچھلی تمام ان آیات کی تفسیر ہے کہ میں مردہ کے پاس ظاہری چلنا پھرنا از جسٹ آن. اب اس کو زندگی موت کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ ایک موبائل ہے جس میں بجلی تو ہے لیکن وہ موبائل رابطہ نہیں قائم کر سکتا، تو کیا آپ اس موبائل کو فنکشنل موبائل کہیں گے؟ نہیں. وہ ایز گڈ ایز نتھنگ ہے، ضرورت میں آپ کے کام نہیں آئے گا. اس میں صرف بجلی ہے لیکن وہ کنیکشن نہیں بنا سکتا. انسان کے اندر قلب تھا اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے، سم تھی، اس کی سم ہی ڈیڈ ہے.
اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اے نبی، تو جب یہ آپ کی بات سنیں گے، قرآن سنیں گے، ذکر کریں گے، غور کریں گے، تو پھر میں ان کے دلوں کو اپنی رحمت کی بارش سے زندہ کر دوں گا۔ لیکن یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، قرآن نہیں سنیں گے، تربیت میں نہیں آئیں گے، آپ کو اپنا ہاتھ نہیں پکڑائیں گے، ان کے دل جو یہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ زندہ نہیں ہونے۔ سو میں نے ان کو ٹیگ کر دیا نان سیریس، اور ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے ان کے بیہیویئر کی وجہ سے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اللہ نے لگائی ہے، اور یہ نالج اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، اور مجھے آپ کو بھی دے رہے ہیں۔ مطلب جو چیز بتائی گئی ہے اس کے پیچھے پوری سائنس ہے، اس کے پیچھے پوری حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے پورے درجات ہیں، گریڈنگز ہیں۔ ان گریڈنگز کو میں اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس قرآن کی آیتیں ان کو سامنے رکھ کے سورہ روم کو اگر آپ اب ایک دفعہ سب کو پیچھے سے اگر آپ نے سنا ہے دوبارہ سنیں، پڑھیں، اور پھر بیٹھ کے اس کے بعد اللہ کا تصور سامنے رکھ کے اللہ ہو یا اللہ آپ کی ذات اس کو یاد کریں، اینڈ آپ دیکھیں گے کہ یہ دل کی آنکھ، دل کے کان، دل کے یہ کیا چیزیں ہیں ساری، آپ کو پتہ لگے گا کہ بات ہی اندر کے انسان کی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بات ہی اندر کے انسان سے کر رہے ہیں۔ اوپر کا ڈھانچہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک چھلکے کی طرح ہے۔ وہ امپورٹنٹ چیز تو وہ دل تھا جس کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہوئی تھی، وہ نفس تھا جس نے وہ وعدہ کیا تھا، اور پھر اس کے اندر اپنی روح ڈالی تھی۔ اور اگر وہ تمام اعزازات اپنے خود ہی کھو دینا چاہتا ہے اور اس کا دھیان ہی نہیں ہے آپ کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی مجھے پتا آپ کو بہت تکلیف ہوگی، یہ آپ کو تنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ بے صبر نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ بہت سے لوگ جو مطلب آ کے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو اپسیٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیٹ سے آپ ان کی باتوں سے اپسیٹ نہیں ہوں، آپ صبر رکھیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے نہیں کر رہے، اور انہوں نے مجھے پسند نہیں کیا پہلے، یہ آپ کو بھی پسند نہیں کر رہے، حالانکہ آپ ان کو صحیح رستہ ہی بتا رہے ہیں۔ اب آپ مضبوطی سے جمے رہیں، اور بالکل بھی ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور جو ہم فطرت انسانی ہے اس کے مطابق اپنا رخ میری طرف رکھیں، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ فساد کرنے کے بعد اللہ میری مدد کرے، میں نہیں کر سکتا۔ یہ چاہ رہا ہے کہ میں بے حیائی، زیادتی، ظلم کروں اور میرا دل زندہ ہو جائے، یہ میں نہیں کروں گا، پھر تو میں پوری کائنات میں فساد پھیل جائے گا۔ اور پیچھے گزرا نا کہ بحر اور بر میں فساد پھیل گیا، جس کو ہم نے باطن سے تشبیہ لی کہ آپ کے باطن میں فساد پھیلا ہوا ہے، نفس نے فساد برپا کیا ہوا ہے، غرق ہوا ہوا ہے سب کچھ، اور اس کو پھر ظاہری فارم میں آپ دنیا میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے اندر فساد کریٹ کر کے چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو اندر سے ان کو زندگی عطا کروں۔ میں نے ان کے دلوں کے اوپر لکھ دیا ہے کہ یہاں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، آپ بھی اپنا دھیان یہاں سے اٹھا لیں۔ اس کو کہتے ہیں مہر کا لگ جانا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ بڑی بڑی شکر گزار ہے اور منتظر صابر ہے، اور بڑی الصبور الشکور ہے، ویٹ کرنے والی ہے، اور قدردان ہے، کہ ہم اس کو پہچان پہ اپنی زندگی میں، اور سمجھ پائیں اندر کی حیات کو، اور کیسے میرا دل زندہ ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، حاضرین غائبین، جتنے بھی جو موجود آنے والے چلیں گے، ہم سب کو ہاں جو اصل مقصد تھا، اپنی محبت، معرفت، قرب، اپنی ذات کا جو منصب تھا، جو دوستی تھی، جو نوازی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، ہم اس کو پالیں، اور کائنات کے ہر انسان تک پہنچے اور پہنچا پائیں، اور یہ باطن کی زندگی، حیات، دائمی عزت، کامیابی، خیر و برکت، شفا، آسانی، عافیت، ہم سب کے لیے انشاءاللہ ظاہری باطنی طور پہ کرے، اور جو رحمت، برکت، خیر، کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ظاہری باطنی طور پہ، اور اپنے پیاروں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے، اور جو ہر شر اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کو بچا کے رکھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان سے اپنے زبان میں رکھے، ظاہری باطنی طور پہ ہر شر برائی سے ہمیں فتح دے، اور جو ہمارا خلافت کا منصب تھا ہم انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ پرفارم کر کے اللہ کے پاس واپس جا سکیں۔ اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی نظر، اپنی رحمت، اپنی فتح اور نصرت دائمی طور پہ ہم لوگوں کے ساتھ رکھے، استقامت دے، بڑھتا ہوا ایمان عطا کرے، بڑھتا ہوا پیار، تعلق عطا کرے، اپنی خوشبو، اپنا علم، اپنے نبی کا علم، اپنی دین کی سمجھ عطا کرے، تاکہ یہ آگے پاس ہو نہ ہو سکے، اور جتنے بھی جن اور انسان چلے گئے دنیا سے، ہمارے خاندان کے لوگ، اہل بیت، آم، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے بھی اللہ کے پیارے لوگ چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے، اور مغفرت فرمائے، اور ہم سے ایک کام لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کروائے، اور ہمیں سمجھ عطا کرے انشاءاللہ، اور باطنی حیات انشاءاللہ عطا کرے۔ تو خیر ماشاء اللہ، آج اللہ کے سامنے ہماری سورہ لقمان ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ۔ آگے ہم سورہ لقمان شروع کریں گے۔ انبلیویبلی میں خود سرپرائز ہو گیا تھا کہ جب میں سورہ لقمان میں پہنچا، کیا لیسنز ہیں اس کے اندر۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم بإذن اللہ، اللہ کی دیوی توفیق سے اگلی ویک سے شروع کریں گے،
لیکن اب یہاں سے آگے میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم تھوڑا-سا عاشورہ کے اوپر کچھ بات کر لیں۔